نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی دانشوروں، تجزیہ نگاروں، کسانوں، محنت کشوں، مزدوروں، ریڑھی بانوں، رکشہ ڈرائیوروں، طالب علم بیٹے اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے پھر ایک بار پاکستان کے موجودہ حالات پہ بات کرنی ہے، ان کے ذمہ داروں کی بات کرنی ہے، پاکستان کی ضرورت کی بات کرنی ہے کہ اس وقت پاکستان کو کس بات کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پہ پاکستان کی سلامتی کی ضرورت ہے، پاکستان کی بقا کی ضرورت ہے، پاکستان کی خوشحالی کی ضرورت ہے، پاکستان کی نظریاتی اساس کی حفاظت کی ضرورت ہے، پاکستان کی معاشی اور زرعی ترقی کی ضرورت ہے۔ گویا کہ پاکستان کے ہر شعبہ میں جب تک ہم ترقی نہیں کریں گے، جو تنزلی کا شکار ہو چکی ہے، تب تک پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی فلاح غیر یقینی صورتحال اختیار کیے رکھے گی اور مزید کرتی جا رہی ہے۔ پاکستان کا بنیادی المیہ کیا ہے؟ 73 سالوں سے جو پاکستان کی تاریخ ہے، اس میں اس کا جائزہ، اس کا تجزیہ میں اپنی مختلف سابقہ ویڈیوز میں کرتا رہا کہ پاکستان موجودہ حالات کو کیوں کر کیسے پہنچا۔ اس بارے میں پاکستان کی جو موجودہ حالت ہے، اسے ختم کرنے کے لیے، پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے، پاکستان کو اقوام عالم میں باوقار بنانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے پڑیں گے، کرنے چاہیے کہ پاکستان دنیا بھر میں اپنا ایک مقام رکھے، پاکستان کی پہچان ایک فلاحی ریاست کے طور پہ ہو۔ تاہم میں نے اس کے ذمہ داروں کا تعین بھی کرنے کی کوشش کی اپنی سابقہ ویڈیوز میں، جن میں میں نے آپ سے گزارش کی کہ روایتی سیاستداں جو 73 سال سے اس ملک کو چمٹے ہوئے ہیں، وہ بھی پاکستان کے وہ طالع ازمہ جرنیل جو اقتدار کی ہوس رکھتے تھے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ پاکستان کی وہ عدلیہ جو اپنے آپ کو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ بنانا چاہتی تھی، بالادستی چاہتی تھی سب اداروں پہ، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پاکستان کی بیوروکریسی بھی اس میں شامل ہے، لیکن یہ بیوروکریسی براہ راست نہیں شامل ہوتی، یہ ہماری سیاستدانوں کی، روایتی سیاستدانوں کی نااہلیت کی وجہ سے، صلاحیت کی کمی کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے، جرنیلوں کی مداخلت کی وجہ سے، عدلیہ کے غیر ضروری اور غیر منصفانہ فیصلوں کی وجہ سے ان کی بھی باغیں کھلی ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی میدان میں ایسے دوڑتے ہیں جیسے انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، انہیں کوئی لگام ڈالنے والا نہیں۔ چنانچہ میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ آج چند منٹ میری اس ویڈیو کو دیں، شاید کہ پاکستان کی تقدیر بدل جائے، پاکستان کے حالات بدل جائیں۔ میں نے ان تمام کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ ان روایتی سیاستدانوں کو، جن کے پاس نہ اہلیت ہوتی ہے نہ صلاحیت ہوتی ہے، یہ سرمایہ داری کی بنیاد پہ، یہ جاگیرداری کی بنیاد پہ، یہ اس معاشرے کا ایک اعلیٰ وی آئی پی طبقہ ہونے کی وجہ سے حکمرانی کرتا ہے۔ لیکن یہ حکمرانی براہ راست انہیں نہیں ملتی،
عوام انہیں پسند نہیں کرتے، عوام ان سے محبت نہیں کرتے، عوام کی یہ چاہت نہیں ہوتی، عوام کے یہ نمائندہ نہیں ہوتے، بلکہ انہیں سلیکٹ کرنے والے لوگ جو ہیں یہ ان کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں میں نے کر دی۔ روایتی سیاستدان ہیں، جرنیل ہیں طالع ازمہ، عدالتی نظام ہے آپ کا، عدلیہ کے اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں اس میں شامل۔ میں آگے چل کے باری باری ہر ایک کا ذکر کروں گا۔ یہ جو سیاستدان ہیں یہ کہاں سے اقتدار لیتے ہیں؟ یہ کیوں جا کے طالع ازمہ جرنیلوں کی گود میں بیٹھتے ہیں؟ یہ کیوں ان کے قریب جاتے ہیں؟ اس کی مثال میں آگے دینے والا ہوں۔ چنانچہ میں جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ ان سیاستدانوں میں نہ اہلیت ہوتی ہے، نہ صلاحیت ہوتی ہے، نہ یہ ملک چلانے کے قابل ہوتے ہیں، نہ علمی طور پہ، نہ ہی یہ ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں۔ یہ تو لفظوں کی کھیلیں کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ اپنے اقتدار کے لیے، وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے، وزراء کی کرسیوں پہ بیٹھنے کے لیے، اپنے مالی اور ذاتی مفادات کے لیے یہ فوج کی طرف دیکھتے ہیں، یہ طالع ازمہ جرنیلوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ میں ان کی بھی بات آگے کروں گا۔ ان کی طرف یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں اقتدار دیا جائے، یہ عوام سے اقتدار نہیں لیتے۔ چنانچہ طالع ازمہ جرنیلوں کو بھی حوصلہ ملتا ہے کہ ان کے ساتھ تو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ بھی سیاست کے میدان میں کودنے کا سوچتے ہیں، نہ صرف سوچتے ہیں بلکہ عملاً کود جاتے ہیں۔ آج کل آپ کے حکومتی وزراء، آپ کے وزیر اعظم، آپ کے صدر صاحب میری پاکستانی جرنیلوں کی ترجمانی پہ لگے ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم کے جلسے، ان کے بیانیے، ان کی تقریریں، نواز شریف کی تقریر، بلاول کی تقریر، مریم کی تقریر، ان تقریروں سے وہ دو باتیں اخذ کر چکے ہیں کہ جناب یہ مودی کی زبان بولتے ہیں، جناب یہ ہندوستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہندوستانی بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں، یہ غدار ہیں، یہ پاکستانی نہیں ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ تو میرا ایک ہی سوال ہے، آپ کے پاس عدالتی سسٹم ہے، حکومت والوں آپ کے پاس آرٹیکل 6 لگانے کے لیے مقدمہ درج کروانے کا اختیار ہے، آپ براہ راست انہیں جب غدار کہتے ہیں، اب جب ہندوستانی کہتے ہیں، اب جب کہتے ہیں مودی کی زبان بول رہا ہے، آپ کہتے ہیں دشمن ملک کے بیانیے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، تو ان پہ آرٹیکل 6 لگاؤ۔ آرٹیکل 6 لگانے کے نتیجے میں انہیں سزائے موت ہوگی، انہیں دیں سزائے موت۔ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں سزائے موت سے بچایا جا سکے، کیونکہ یہ آپ کا بیانیہ ہے۔ اب دوسری طرف کے بیانیے کو میں ایک واضح طور پہ بات کر رہا ہوں، پی ڈی ایم ہو، پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت ہو، کوئی امپائر کی انگلی دیکھنے والا ہو، تمام لوگوں پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اگر وہ پاکستان مخالف، پاکستان دشمن، پاکستان کو ختم کرنے کے در پہ، ان تمام پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، آپ سیاست کھیل رہے ہیں، عوام کے مسائل سے آپ کو کوئی آگاہی نہیں۔ عوام بھوکی مر رہی ہے، عوام بے تعلیم ہے، عوام بے چھت ہے، عوام بے لباس ہے، عوام بے روزگار ہے، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی، آپ کو ان باتوں کا نہیں ہے۔ آپ سب لوگ، چاہے نواز شریف ہو، چاہے زرداری صاحب ہو، چاہے مریم صاحبہ ہو، چاہے بلاول بھٹو ہو، چاہے آپ کے چوہان صاحب ہو، چاہے آپ کی فردوس آپا ہو، چاہے عمران صاحب آپ خود ہوں، آپ لوگوں نے سیاسی میدان کو ایک ایسا کھڑا بنا رکھا ہے جس میں کسی کی پیٹھ نہیں لگے گی، عوام کی پیٹھ لگے گی۔ کوئی چت نہیں ہوگا، عوام چت ہوگی، کوئی چت نہیں ہوگا،
پاکستان کو چت کرنے کی آپ دونوں ہی حکومتی اور اپوزیشن پارٹیاں تمام کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو اب یہ کھلواڑ بند کر دینا چاہیے۔ آپ لوگوں کو میں لفظ نہیں کہتا، میں اگر لفظ کہوں تو وہ یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ غریب کا بچہ دودھ سے بلک رہا ہے، غریب کا بچہ روٹی کو ترس رہا ہے، غریب کپڑے کو ترس رہا ہے، غریب مہنگائی کی چکی میں پیس رہا ہے۔ آپ کو غدار، چور، ڈاکو، اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ جتنے بھی آج تک سیاسی اقتدار میں آئے ہیں، چاہے وہ فوجی تالے عظمات جرنیل تھے، چاہے سیولینز تھے، اصغر خان کا خط کیا ہے؟ ریکارڈ پہ ہے، فوج کو لکھا گیا، جنرل ضیاء الحق خود نہیں آئے، آپ سیولینز نے ایسے حالات پیدا کیے۔ اسی طرح میں دیگر آدمیوں کی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے، جو پاکستان سے دشمنی کرے، جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرے، جو پاکستانی علاقوں کو آزاد کرانے کی بات کرے، ان پہ آرٹیکل 6 لگا دو، باتیں نہ کرو۔ اگر باتیں کرتے رہو گے تو پھر اس کے نتائج جو میں کہنا نہیں چاہتا اپنی زبان سے، خاکم بدہن بہت برا ہوگا، جو ماضی میں آپ کے ساتھ ہو چکا۔ 1971 میں آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ میری آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے، شیخ رشید صاحب یہاں تک بیان دیتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی سیاستدان میں دودھ کا نہایا ہوا نہیں ہے، سب فوج کی پیداوار ہے۔ یہ ریکارڈ میں اس کے بیانات ہیں۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکا شیخ رشید صاحب کو کہ شیخ رشید صاحب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جب سب یہ فوج کی پیداوار ہے تو کیا وہ شخص جو پاکستان کا غدار ہے، جو پاکستان کے راز اگر ہے، اسے 3 بار وزیر اعظم کس نے بنایا تھا؟ میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کون سے وہ لوگ ہیں؟ آپ نے تو یہاں تک کہا کہ جیلانی کے تلوے چاٹتا تھا بوتوں کے، کون؟ نواز شریف۔ آج غدار ہے، آج ہندوستان کی زبان بول رہا ہے۔ کون لایا ان حکمرانوں کو؟ آپ کے بقول یہ سب فوج کی پیداوار ہیں، فوج کی نرسری ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ ذمہ داری کس پر ڈالی جائے؟ کون ذمہ دار ہے اس پاکستان کے خلاف سازش کرنے کا، پاکستان کو تباہی کے کنارے پہ لانے کا؟ کون ذمہ دار ہے؟ شیخ رشید صاحب آپ جواب دیں۔ میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، جنرل ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، مشرف، کیا یہ ریٹائرڈ جنرل تھے؟ حاضر سروس جنرل تھے۔ حاضر سروس جنرلوں نے یہاں پہ حکومت کی۔ حاضر سروس جنرلوں کے ساتھ حاضر سروس دوسرے جنرلز بھی تھے۔ آپ لوگ ایسے زبان کو، منہ کو بند کر کے یک طرفہ بات نہیں کریں، تبھی تو پاکستان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ پاکستان کا وقار دنیا میں نہیں ہے، پاکستان دنیا میں کسی جگہ کھڑے ہونے کے قابل آپ نے رہنے نہیں دیا۔ رہتی سہتی کسر جو ہے آپ کے وزیر خارجہ نے نکال دی، جسے شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں۔ آپ نے حرمت رسول پہ چند دن شور و غوغا کیا، میں شور و غوغا کہہ رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے آج تک نہ فرانس کا سفیر نکالا، نہ فرانس سے سفیر واپس بلایا، نہ آپ نے اس کا مال کا بائیکاٹ کیا۔ میرا خیال ہے شرم ہی آنی چاہیے، اس سے زیادہ اور بات میں کیا کہوں آپ کو۔ اس کا حل کیا ہے؟ پاکستانی سیاست میں حل کیا ہے؟ اگر تمام ادارے صرف میرے بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ اپنی رحمتوں میں جگہ دے،
انہوں نے فرمایا تھا فوج کا کام حکم ماننا ہے، حکم دینا نہیں، فوج کو سیاست سے باہر رہنا ہوگا۔ کن لوگوں نے فوج کو؟ یہ طالع آزما جرنیلوں نے۔ میں اب نام لوں پارٹیوں کا، آپ بہت بخوبی جانتے ہیں۔ ان لوگوں نے پاکستان کی تباہی میں وہ کردار ادا کیا ہے جو ناقابل فراموش ہے، اور تاریخ انہیں کبھی بھی اچھے الفاظ میں نہیں لکھے گی۔ کڑوی باتیں ہیں، سننی پڑیں گی۔ میں چاہتا کیا ہوں؟ میں چاہتا ہوں پاکستان مضبوط ہو، میں چاہتا ہوں پاکستان ترقی کرے، میں چاہتا ہوں پاکستان دنیا میں باوقار ملک کے طور پہ، خود انحصار ملک کے طور پہ، ترقی یافتہ ملک کے اعتبار کے طور پہ جانا پہچانا جائے۔ پاکستان کی جغرافیائی سلامتی ہو۔ آپ کی تو یہ حالت ہے کہ امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں، جو بائیڈن ہے، ٹرمپ ہے، آپ کے تجزیہ نگار، آپ کے دانشور، آپ کے وزراء تمام ایک ہی بات پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ کیا بات؟ جو بائیڈن آئے گا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، ٹرمپ رہے گا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، جو بائیڈن نہیں آئے گا پاکستان کو کیا نقصان ہوگا، ٹرمپ نہیں آئے گا پاکستان کو کیا نقصان ہوگا۔ اور یاد رکھو، عقل کے اندھو یاد رکھو، پاکستانی دانشوروں یاد رکھو، تھنک ٹینک والوں یاد رکھو، امریکہ کی پالیسی نہیں بدل سکتی۔ امریکہ چین کو کنٹین کرنا چاہتا ہے، چین کو راستہ معاشی ترقی کا، دفاعی ترقی کا، سفارتی تعلقات کا نہیں دینا چاہتا۔ اس کا رجحان کبھی بھی آپ کی طرف نہیں ہوگا۔ وہ جب بھی مدد کرے گا، جب بھی طرفداری کرے گا، ہندوستان کی کرے گا۔ وہ ہندوستان کی طرفداری بلا وجہ نہیں کرے گا، وہ اس لیے کرے گا کہ ہندوستان آپ کے مقابلے میں معاشی طور پہ مضبوط ہے۔ یہ بہت کڑوی گولی ہے جو آپ کو نگلنا پڑے گی، سننا پڑے گی۔ ہندوستان سفارتی طور پہ آپ سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ ہندوستان اپنے علاقائی سلامتی میں اثر رکھتا ہے، آپ کی کئی بار سارک کانفرنس سے ملتوی کرا چکا ہے، آپ ایک بار بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کے ملک کو وہ 2 لخت کروا چکا ہے، آپ اس کے ملک کو ایک بار بھی نہیں کر سکے۔ اس لیے امریکہ معاشی اس کی ترقی ہے، زرعی اس کی ترقی ہے، روپیہ اس کا قدر والا ہے۔ جب آپ لوگ ذاتی مفادات سے باہر نہیں نکلتے، آپ لوگ اقتدار کی کرسی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، تب تک امریکہ اس طرف دیکھتا رہے گا۔ یہ تو ایک صاف سی بات ہے، ایک عام سے، میرے سے جاہل سے پوچھ لیں کہ جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، جس کی معاشی ترقی نہیں ہے، جس کے پاس سیاسی سلامتی نہیں ہے، اس کی طرف کون دیکھے گا؟ وہ ہمیشہ دوسرے ملک اس کی طرف دیکھتے ہیں جہاں دوسرے ملکوں کا مفاد ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ بجائے اس کے ان فضول بحث اور مباحثے میں پڑے رہتے، آپ اس وقت سے عہد کرتے کہ پاکستان کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے، پاکستان کو چین کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ، افغانستان میں آپ کو کس قدر محنت کرنی ہوگی کہ آپ ایک ایسا پیکٹ تیار کریں، آپ ایک آپس میں ایسا معاہدہ تیار کریں، اس میں رشیا بھی شامل کر لیں کہ امریکی جو یہاں پہ تیسری جنگ عظیم کی طرف بات جا رہی ہے، میں پوری عوام کو بھی خبردار کرنا چاہتا ہوں اور حکومتوں کو بھی، امریکہ آپ کی تباہی کرنے کے در پہ ہے۔ آپ جتنا مرضی سفارتی تعلقات بنا لیں، آپ جتنا مرضی اس کی گود میں بیٹھ جائیں، آپ جتنا مرضی اس کے جوتے چاٹتے رہیں، آپ سے وہ کبھی دوستی نہیں کرے گا۔ ماضی آپ کا اس بارے میں ریکارڈ پہ گواہ ہے۔
آپ کہتے ہیں جو بائیڈن آئے گا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹرمپ جائے گا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹرمپ کی موجودگی میں ہندوستان نے کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ بنا لیا آئینی طور پہ۔ نہ ٹرمپ نے اسے پوچھا، آپ تو خیر پوچھنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ میری ان تمام باتوں کے بعد تمام اداروں سے، سیاستدانوں سے، سب سے پہلے جو اس ملک کے سیاستدان ہیں، روایتی ہیں، اشرافیہ کے لوگ ہیں، یہ کبھی بھی وہ قانون سازی نہیں کرتے جس سے غریب کو فائدہ ہو، یہ کبھی بھی وہ قانون سازی نہیں کرتے جس سے پاکستان کی سلامتی یقینی ہو، پاکستان کی خوشحالی یقینی ہو۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ فرسودہ نظام ہے، نیا آئین تشکیل کرنا پڑے گا، نئے آئین میں حقیقی نمائندوں کو آگے لانا پڑے گا۔ میں پھر ایک بار تمام اداروں سے دست بستہ معذرت کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا را جتنا پاکستان رہ گیا ہے اسے ہم مضبوط بنانے کی فکر کریں، اسے ہم تعلیم یافتہ بنانے کی فکر کریں، اسے ہم دفاعی اعتبار سے غیر روایتی یعنی ایٹامک انرجی میں ایسی چیزیں بنائیں کہ دنیا دنگ رہ جائے، دنیا پاکستان کی طرف دیکھنے پہ مجبور ہو جائے، دنیا پاکستان کا حکم لینے پر مجبور ہو جائے۔ آئیے، یہ مشکل کام نہیں ہے۔ اگر روایتی سیاستدان صرف سیاست کریں، سیاست کھیلیں، اقتدار سیاست کے لیے نہیں یا سیاست اقتدار کے لیے نہیں، بلکہ سیاست پاکستان سے وفاداری نبھانے کے لیے، پاکستان کو ترقی دلانے کے لیے، غریب کو روٹی دینے کے لیے، غریب کو تعلیم دینے کے لیے سیاست کرے اور اقتدار کے حصول کے لیے کوشش کرے کہ اگر آپ کو اقتدار ملے گا تو سب سے پہلے آپ کیا، یہ میں سیاستدانوں سے مخاطب ہو رہا ہوں، سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ پاکستان کی سلامتی کو یقینی بنائیں گے، پاکستان کی انتظامیہ کو یقینی بنائیں گے کہ وہ مضبوطی سے اس ملک میں آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کرے۔ دوسری بات، میں اپنے دوسرے ادارے جنہیں میں نے ابھی طالع عظمت جرنیل کہا ہے، ان سے میری گزارش ہوگی کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق تنظیمی طور پہ مضبوط ہوں، اخلاقی طور پہ مضبوط ہوں، نظریاتی طور پہ مضبوط ہوں، اور ایسی فوج تشکیل دیں پیشہ ورانہ جس کا سیاست سے دور دور تک تعلق نہ ہو، اور وہ ایسی فوج ہو کہ پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ میری پاکستانی فوج نہ صرف پھوڑ کے رکھ دے بلکہ اسے اندھا کر کے رکھ دے، دیکھ نہ سکے کوئی میلی آنکھ سے میرے پاکستان کو۔ ایسی ہمیں فوج بنانی ہے، ایسا ہمیں دفاع کرنا ہے۔ یہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ میں نے خود محسوس کیا ہوا ہے کہ آپ اتنی باصلاحیت فوج ہیں، آپ اتنے باصلاحیت جرنیل ہیں، ذرا سیاست کو چھوڑ کے، یہ سیکیورٹی رسک کو چھوڑ کے، آپ نے دیکھا ہوگا چینی لوگوں نے بغیر اسلحے کے ٹانگوں اور ہاتھوں سے ہندوستانی فوج کے ناک چنے چبوا دیے۔ میں بھی یہی خواہش رکھتا ہوں میری پاکستانی فوج بھی اسی طرح کی ہو کہ ہندوستان کے سپاہی اسلحے سے ہوں، اور اگر ہمارے پاس اسلحہ نہ ہو تو ہم بازوؤں سے، ہم لاتوں سے، ہم اپنے عزم سے ایسے انہیں تھپڑ لگائیں کہ پاکستان کی سرحد کی طرف دیکھنا انہیں محال ہو، ان کی سوچ بھی نہ آئے۔ ایسا اسلحہ ہم بنائیں۔ کیا ہم اسلحہ سازی نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، کرنے نہیں دی گئی۔ حکومتیں اس طرف جاتی نہیں ہیں، لوٹ کھسوٹ، تجوریاں بھرنا، محلات بنانا، جعلی اکاؤنٹ سے پیسے ایک دوسرے سے ادھر کو ادھر کو، ادھر سے ادھر کو،
یہ تمام لوگ کرتے ہیں. آج تک جتنے بھی آپ کے پارلیمنٹیرین ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کے اکاؤنٹ تو دیکھیں. آج ہی مجھے کسی نے بتایا کہ وہ جاوید صاحب جو بڑے ترجمان بنے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے، 1 کروڑ کی مالیت ان کی ہے جائیداد کی. کیا یہ سچ ہے؟ جتنے بھی الیکشن کمیشن کو گوشوارے دیے ہوئے ہیں تمام سیاستدانوں نے، کیا یہ سچ پہ مبنی ہے؟ تیسری بات جو کہنے جا رہا ہوں، عدلیہ سے بھی میں اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں. میں تمیز الدین کیس، میں بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کیس، میں وزیر اعظم کو چلتے بنانے کا کیس، یہ کیسوں کو چھوڑ دیتا ہوں. میں صرف آپ سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں اعلیٰ عدالتوں سے کہ پاکستان کے فیصلے اگر آپ کے پاس سیاسی آ جائیں، آرٹیکل 6 کے آ جائیں، ملک سے غداری کے آ جائیں، وزرائے اعظم کے کاموں کے بارے میں آ جائیں، تو آپ اسے سیاسی طور پہ یا کسی اور کے کہنے پہ فیصلے نہ دیا کریں. آئین اور قانون کے مطابق حکمرانی کی بحال کرتے ہوئے حکمرانی کو آپ فیصلے دیا کریں. جب پاکستان کے سیاستدان طالع عظمت جرنیل سیاست سے دور رہیں گے، پاکستان کے سیاستدان پاکستان سے وفادار، عوام سے وفادار، اس کی سلامتی کو یقینی بنانے کا عزم رکھیں گے، حلف دیں گے، عوام کی خوشحالی میں یقین رکھیں گے، اپنے محلات اور اپنے 400 کنال کے گھروں میں سے باہر نکلیں گے، عوام کی طرح سڑکوں پہ آئیں گے، رکشوں میں بیٹھیں گے، تو تب تمہیں احساس ہوگا کہ پاکستان کے مزدور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کو یہ طرز عمل جو شاہانہ، جو شہنشاہانہ، اور جو پتہ نہیں، میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، کہ سب سے بالادست ہونے کا جو تصور آپ نے لیا وہ غلط ہے. سیاستدان، افواج پاکستان، اعلیٰ عدلیہ ان سے بالادست نہیں ہیں. سیاستدانوں اس بات کو سمجھو، تم نے بھی پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، اپنی پارٹیوں کو پروجیکٹ کرنے کے لیے فیصلے نہیں کرنے. میں نے فوج سے بھی اپیل کی، میں نے عدلیہ سے بھی اپیل کی. میں بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک وہ کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو کوئی بات نہیں. ہم نے 73 سالوں میں جو بھول کی ہے، اگر آج یہ تینوں چاروں ادارے آپس میں عہد کر لیں کہ ہم نے اپنی اپنی ڈومین سے باہر نہیں ہونا، نہ خود لوٹنا ہے، نہ کسی کو لوٹنے دینا ہے، نہ خود تجوریاں بھرنی ہیں، نہ کسی کو تجوریاں دینی ہیں، نہ خود بالادست ہونا ہے، نہ کسی کو بالادست ہونے دینا ہے، بلکہ ہم نے آئین قانون کی پاسداری کرنی ہے. ٹرو لا جو ہے، ٹرو جسٹس جو ہے، اسے قائم کرنا ہے. میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اگر ان 5 نسائے میں نہیں کہنا چاہتا تھا یہ لفظ، ان اصولوں کو، اگر یہ اصول میرے نہیں ہیں، میں نے نہیں دیے، میرے محترم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے دیے. تنظیم پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، یگانگت پیدا کریں، اور پاکستان کی امور کو، پاکستان کی ریاست کو سیاستدانوں کو چلانے دیں. جہاں سیاستدان نہیں چلیں، سیاستدان پاکستان سے دشمنی کریں، عدالتیں پوچھیں، میں نہیں کہتا نہیں پوچھیں، لیکن قانون اور آئین کے دائرے کے اندر. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ میرا بھی حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح خطوط پہ سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائے. والسلام علیکم. ہاں جی ہوں
حاجی صاحب